اگلا 55 کر دو، صفحہ نمبر 55 کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے، جو تجوید کا سبق وہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا، آج پہلے مسائل بیشتی زیور کا سبق ہوگا۔ تو مسائل چل رہے تھے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ان میں 5 چیزیں بیان ہو گئی تھی نیند کے آخر تک۔ اب چھٹی چیز ہے بے ہوشی، جنون اور نشہ۔ اگر بے ہوشی ہو گئی، یہ جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی چیز نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ اس میں بھی اصل بنیاد جیسے ہم نے نیند میں بیان کیا تھا کہ اصل تو نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور ہوا کا خارج ہونا وہ بھی ایک اس کی شکل ہے۔ اب نیند میں جب اعضاء انسان کے سوتا ہے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں چلتا انسان کو، تو شریعت نے اس میں نیند کو ہی قائم مقام بنا لیا اور یہ سمجھا کہ جب نیند آ گئی تو گویا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی اور وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جب انسان بے ہوش ہوگا تو بے ہوشی تو نیند سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کر ہے، اس میں اور زیادہ اعضاء ڈھیلے ہوں گے۔ اس طرح جنون جب مجنون ہو جائے گا، اب اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا ان چیزوں کا، اور نشہ ہو جائے گا، نشے میں حواس کھو جائیں گے تو اس صورت میں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ان ساری صورتوں میں ان چیزوں کو ہی ہم قائم مقام سمجھیں گے کہ گویا کہ ہوا خارج ہو گئی اور وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر بے ہوشی طاری ہو گئی تو جیسے نیند میں ہم نے کہا تھا کہ اگر نیند ایسی حالت میں ہے جس میں جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو چاہے ایک لمحے کے لیے نیند ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بے ہوشی میں یہ مسئلہ کہ چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، جنون تھوڑی دیر کے لیے ہو، نشہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن جب وہ ہو گیا تو ہم اس کو قائم مقام سمجھ لیں گے اور یہ حکم لگائیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد دوبارہ سے وضو کرے اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہے۔ تو یہ نمبر 6 بے ہوشی، جنون اور نشے کا عرض ہو گیا۔ نمبر 7 رکوع و سجدہ والی نماز میں کہکا۔ کہکا سے مراد وہ ہنسی ہے جس کو ہنسنے والا اور اس کے آس پاس کے لوگ سن سکیں۔ اس میں بنیادی 2 باتیں سمجھ لیں۔ عام اصول تو شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ وضو کے ٹوٹنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ نجاست جسم سے خارج ہو، نجاست جسم سے خارج ہو، اس کی بنا پر وضو ٹوٹتا ہے، جیسے پچھلے سارے مسائل میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھ لیا۔ سوائے کہکا کے، کہکا میں اب اگر انسان نماز کے اندر اونچی آواز سے ہنستا ہے، کہکا لگاتا ہے، اس میں کوئی نجاست تو خارج نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس صورت میں وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ نماز ٹوٹتی ہے تو وہ تو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ نماز کے منافی فعل پایا گیا، لیکن اس صورت میں جو وضو کا ٹوٹنا ہے اس کی بنیاد اصل یہ کہ حدیث میں ذکر ہے، اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں، چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ورنہ عام اصول کے ضابطے سے یہ تھوڑا ہٹ کر ہے۔ عام ضابطہ تو یہی ہے کہ وضو کا تعلق، وضو کا ٹوٹنے کا تعلق انسانی جسم سے نجاست کے نکلنے سے ہے۔ جن صورتوں میں نجاست نکلے گی اور جس کی تفصیلی صورتیں پیچھے گزر گئی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کہکا یہ آپ یوں کہہ لیں کہ عام اصولوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے کہ اگر نماز کے اندر اونچی آواز سے ہنسا، کہکا لگا لیا تو اس صورت میں نماز تو گئی ہی گئی، ساتھ وضو بھی جائے گا۔ تو یہ خلاف قیاس، یعنی عام اصولوں سے ہٹ کر حدیث پاک کی بنیاد پر یہ حکم ہے۔ اب اس میں دوسری بات سمجھنے والی ہے کہ اگر آگے ویسے تفصیل سے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہنسی کے 3 درجے ہوتے ہیں، ہنسنے کے 3 درجے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کہکا لگانا۔ کہکا لگانے کا کیا مطلب ہے کہ اتنی اونچی آواز ہو کہ خود بھی سنائی دے اور آس پاس والوں کو بھی سنائی دے، یہ کہکا لگانا۔ اور دوسری صورت جس کو کہتے ہیں کہ ہنسنا، عام الفاظ میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنی آواز ہو کہ خود کو سنائی دے یا بالکل ساتھ والا جو کھڑا ہوا ہے اس کو سنائی دے، عام طور پر جو قریب کے لوگ ہیں ان کو سنائی نہ دے، عام طور پر جو قریب لوگ ہیں ان کو سنائی نہ دے، یہ دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف جیسے کہتے ہیں دانت نکلنا، آواز بالکل بھی نہ نکلے، نہ اپنے کو سنائی دے اور نہ ساتھ والوں کو سنائی دے، یہ تیسرا جس کو مسکراہٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔
اردو میں اس کو مسکراہٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو یہ 3 درجے بنتے ہیں, تو تینوں درجوں میں حکم مختلف ہیں. پہلی صورت میں کہکا لگانے والی صورت میں تو نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا, جیسے کہ حدیث پاک میں بیان ہے, میں نے عرض کر دیا. دوسری صورت میں جس میں صرف ہنسنا پایا جائے, یعنی اتنی آواز ہو کہ جو صرف خود کو سنائی دے یا بالکل ساتھ والے کو سنائی دے, آس پاس کے لوگوں کو سنائی نہ دے, تو اس صورت میں نماز تو جاتی ہے لیکن وضو نہیں جاتا, کیونکہ نماز کے منافی فعل تو پایا گیا, اسی نماز تو ٹوٹ جائے گی. البتہ وضو اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ وضو جو حدیث میں وہ صرف کہکے کے اوپر حکم لگایا ہوا ہے, تو ہم چونکہ کہکے کے بارے میں آیا تو وہیں تک رکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو جس صورت میں کہکا پایا جائے گا تو اس صورت میں تو ہم یہ حکم لگائیں گے کہ وضو بھی ٹوٹا, ہنسنے میں نہیں, چونکہ وہ حکم ذکر نہیں ہے اس لیے ہم وہاں میں نہیں لگائیں گے. اور مسکراہٹ میں جس میں صرف دان نکلے کسی وجہ سے, نہ ہنسا, یعنی نہ اتنی آواز تھی کہ اپنے کانوں کو سنائی دے, اور نہ اتنی آواز تھی کہ اور لوگوں کو, قریب لوگوں کو سنائی دے, کہکے کی صورت ہو. اس صورت میں نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا. کبھی منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکلی تو اس کو منافی صلاۃ عمل نہیں کہا جائے گا. اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن اگر ایک دم کسی وجہ سے تھوڑی سی مسکراہٹ آ بھی گئی اور دان تھوڑے جسے کہتے ہیں دان نکلنا لیکن آواز نہ ہو, تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اسی کو تفصیل سے یہاں ذکر کیا گیا. کہکا سے مراد وہ ہنسی ہے جس کو ہنسنے والا اور اس کے آس پاس کے لوگ سن سکیں. مسئلہ, اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سن لی, تو اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اب نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور وضو بھی نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا ہو کہ خود کو تو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ سن سکیں, اگرچہ بہت ہی پاس والا یعنی جو بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہو وہ سن لے, تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو نہ ٹوٹے گا. اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی. یہ تینوں درجے اس میں بیان ہو گئے اور حکم بھی بیان ہو گیا, جیسے میں نے اس کو پہلے سمجھا دیا آپ کو. مسئلہ, اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی نماز میں زور سے ہنسے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہاں وہ نماز جاتی رہتی ہے, وہ بھی احکامات کا مکلف نہیں ہے, تو اس لیے اس کا وضو کا حکم تو نہیں لگائیں گے ٹوٹنے کا. البتہ نماز اگر پڑھ رہا ہے, جیسے 10 سال کا بچہ ہے, اب اس کو نماز پڑھوا رہے ہیں, تو نماز کے منافی عمل تو ہے, چاہے کہکا لگائے چاہے ہنسے, تو نماز تو بہرحال اس کی ٹوٹ ہی جائے گی. لیکن وہ حکم جو وضو کے ٹوٹنے والا بھی ہے وہ اس صورت میں ہی لگائیں گے جب بالغ انسان ہو. جب بالغ انسان ہو اور وہ اتنی زور سے کہکا لگائے اور دوسرے لوگوں کو سنائی دے, اس صورت میں پھر حکم یہ ہوگا کہ نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. مسئلہ, جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں کہکا لگانے سے وضو نہیں جاتا, بالغ ہو یا نابالغ ہو. البتہ نماز ختم ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی, یہ تو حکم باقی رہے گا, لیکن اس صورت میں وضو نہیں جائے گا. یہ جو ہے حکم ہے کہ کہکا لگانے سے نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, یہ عام نمازوں میں ہے. ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت کے اندر یا جنازے کی نماز کے اندر یہ حکم نہیں ہے. اس کو عام طور پہ یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ وہ نماز ذات رکوع و سجود, جو رکوع سجدے پر مشتمل ہو, رکوع سجدے والی ہو, اس نماز میں تو کہکا لگانے سے وضو بھی ٹوٹے گا. اور جو نماز یا جس میں سجدہ تلاوت بھی قریب نماز کے حکم میں ہی ہے, کیونکہ اس میں بھی وہی شرائط پائی جاتی ہے جو نماز میں ہے, تو اس میں یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں نہیں ٹوٹے گا. البتہ وہ کہہ لیں کہ اگر نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گی, دوبارہ سے نیت باندھنی پڑے گی, نماز جنازہ تو باقی نہیں رہے گی. اسی طرح اگر سجدہ تلاوت ہے تو وہ سجدہ تو ادا نہیں ہوگا, لیکن اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کا ٹوٹنا جو ہے وہ خاص انہی نمازوں کے اندر جو رکوع سجدے پر مشتمل ہوتی ہیں, عام طور پر جو ہم فرض سنتیں نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر اتنی زور سے ہنس پڑا کہ آواز ایسی تھی کہ اور لوگوں کو بھی سنائی دی, خود کو بھی سنائی دی, اس صورت میں پھر نماز تو ٹوٹے گی, ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. بتایا تھا میں نے. اچھا جی, نمبر 8, وضو کے جو ٹوٹنے کی صورت ہے مباشرت فاحشہ. ٹھیک ہے, اس کو آگے الفاظ میں لکھا ہی ہوا ہے,
مرد کی شرمگاہ جب داخل ہوئے بغیر عورت کی شرمگاہ سے مل جائے اور کچھ کپڑا بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ایسے ہی دو عورتیں یا دو مرد آپس میں اپنی شرمگاہیں ملائیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صورت ہے کہ جو میاں بیوی والے تعلقات ہیں وہ مکمل قائم ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اس صورت میں تو غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، غسل بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس سے کم درجے کی ہو کہ وہ ابھی تعلقات تو قائم نہیں ہوئے لیکن صرف مباشرت فاحشہ پائی گئی ہے، الفاظ سے سمجھ آئی گئی ہوگی، تو اس صورت میں صرف وضو ٹوٹے گا، اس صورت میں ابھی غسل نہیں ٹوٹتا۔ متفرقات مسئلہ، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتنی جگہ کے پھر ترک کرنے کا حکم ہے۔ البتہ ناخن والے میں شروع میں ایک مسئلہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ ناخن اتنے بڑے رکھ دیے گئے کہ اگر وہ ناخن نہ ہو تو کھال کا جو ظاہری حصہ جس تک وضو کا پہنچانا ضروری تھا وہ ناخن بڑے رکھنے کی وجہ سے چھپ گیا، تو پھر نیچے پانی کا پہنچانا ضروری ہے، اگر نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندے نے تھوڑے بڑے ناخن تھے، صحیح طریقے سے وضو کر لیا، اب ناخن کاٹے، تو اب اگر ناخن جب کٹتے ہیں تو بعد دفعہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ نیچے تک والا حصہ اس تک تو پانی نہیں پہنچا ہوگا، میں تو غسل کر کے آیا ہوں یا میں نے تو وضو کر لیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جب صحیح طریقے سے دھو لیا تھا، یہ غسل کر لیا تھا، یہ وضو کر لیا تھا، اس کے بعد اگر ناخن کٹوائے یا ناخن کاٹے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ شروع میں بھی عرض کر دیا تھا کہ عام طور پر یہ بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کپڑے اتار دینے سے، برہنہ ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کپڑے بدلے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ختم ہو گیا، یا اسی طرح نہاتے ہوئے نہا لیے اور وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو چونکہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر نماز پڑھنی پڑے 5-10 منٹ بعد بھی تو دوبارہ سے کپڑے پہن کر نئے سرے سے وضو کرتے ہیں، پھر نماز کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع میں بھی عرض کر دیا تھا کہ عام طور پہ یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے، وضو کا ٹوٹنے کا تعلق برہنہ ہونے سے نہیں ہے، برہنہ ہو بھی جائے گا تو اس سے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی باوضو تھا، اس کو کپڑے بدلنے پڑ گئے، اب اس نے کپڑے بدل لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح غسل کیا، غسل کے اندر وضو کر لیا یا وضو کے بغیر بھی غسل کر لیا تو پورے جسم پہ پانی تو بہہ ہی جائے گا، تو وضو ہو گیا۔ اب کپڑے پہن کر باہر آیا تو با وضو ہے، نماز پڑھنا چاہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو ہو جائے گا۔ اسی طرح عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ بچوں کے کپڑے ہمارے سامنے تبدیل کیے جاتے ہیں یا ہم ہی تبدیل کروانے والے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے بچہ جو کسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کپڑے اتارے کہ ابھی کپڑے دوسرے پہنانے ہیں، تھوڑا سا بچہ پھر بھی لیتا ہے اس حالت میں گھر میں، تو ایسی حالت میں کہ اگر کسی اور کو اس حالت میں دیکھ لیا، برہنہ حالت میں دیکھ لیا، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہے، وضو آپ کا سلامت رہتا ہے، وضو باقی ہے، آپ ابھی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اس سے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کی اصل بنیاد یہ کہ جب نجس چیز جسم سے خارج ہو، ٹھیک ہے، اس لیے جس چیز سے بھی وضو ٹوٹے گا وہ نجس ہی شمار ہوگی، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ اس لیے اس سے مسئلے میں فرق کیا پڑے گا کہ ہم نے خون وغیرہ میں، پیپ میں یہ بیان کیا تھا کہ خون اور پیپ میں وضو کے ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ وہ خون اور پیپ اتنی مقدار میں نکلے جو بہنے والی ہو، تو چنانچہ اگر اتنی خون یا اتنا پیپ نکلا کہ جو بہنے والے تھا تو اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اتنی خون یا پیپ وہ بھی نجس ہے، اگر وہ کپڑے پہ لگ گئے تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے اس کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر بالکل معمولی مقدار میں خون نکلا، بالکل معمولی مقدار میں پیپ نکلی، تو حکم یہ کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، گویا شریعت نے اس کو بھی نجاست شمار ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر نجاست شمار کرے تو نجاست کے بارے میں تو اصول یہ ہے کہ جسم سے جب نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو گویا شریعت نے ابھی اس کو نجاست شمار ہی نہیں کیا۔ جب اس کو نجاست شمار ہی نہیں کیا تو اگر اتنی مقدار میں جو خون نکلا جو بالکل تھوڑی مقدار میں بہنے والا نہیں تھا، یا بالکل تھوڑی مقدار میں پیپ نکلی ہے جو بہنے والی نہیں تھی، وہ اگر کپڑے پر لگ بھی گئی تو یہ پاک ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ بہتر ہے ویسے دھو لے کہ گندا ہے یا اسمیل بھی آئے گی اس میں سے، تو کپڑے کو دھو لے لیکن نجس نہیں ہوا،
اگر مجبوری میں کبھی جس کو زخم ہو اس کو بعد دفعہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے، یا جیسے دودھ والا مسئلہ بھی آگے آئے گا، تو جو مائیں ہوتی ہیں ان کو یہ بہت زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ پاک ہے، اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں، یا ذرا سی کیے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی، تو یہ خون اور یہ کیے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر کے کیے ہوئی یا زخم یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی کہہ کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ پرانے زمانے میں جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ نلکے وغیرہ اس طرح کا ذرائع تو نہیں ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوٹے ملتے تھے اس کے لیے، باقاعدہ علیحدہ سے وضو کے لیے لوٹے ہوتے تھے، جس میں آگے جس طرح آج کل بھی لوٹوں کے آگے پانی کے نکلنے کے لیے ایک جگہ بنی ہوتی ہے، تو ان میں بھی ہوتی تھی، تو اب اس سے وہ پانی لیتے تھے۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ ایک بندے کو منہ بھر کر کہہ آئی تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، یعنی ہم نے اس منہ بھر کر کہہ کو کیا شمار کیا؟ نجس شمار کیا۔ جب اس کو نجس شمار کیا اور ابھی اس نے منہ صاف نہیں کیا تو منہ کے اندر اس الٹی کے کچھ ذرات باقی ہیں، لگی ہوئی ہے، تو اگر اسی کو براہ راست اس لوٹے میں سے منہ لگا کر پانی لے گا تو وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی۔ اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ میں پانی لے کر کلی کر لے، منہ صاف کر لے، پھر اگر منہ لگا کر پانی پینا تو پی لے، ورنہ وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ مسئلہ، چھوٹا بچہ جو دودھ ڈالتا ہے، عام طور پہ چھوٹے بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دودھ بار بار الٹتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر کر ہو تو نجس ہے۔ اگر عورت اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، کیونکہ زیادہ مسئلہ یہ ماؤں کو ہی پیش آتا ہے، بچے گود میں ہوتے ہیں اور دودھ بار بار الٹتے ہیں، تو اگر بالکل تھوڑا ہے جو منہ بھر کر نہیں تھا، ہلکا سا بعض دفعہ آ جاتا ہے، تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ شریعت میں اس کو نجس شمار ہی نہیں کیا گیا۔ وہ اگر کپڑوں پر لگ بھی جائے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں، ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ بہتر ہے کہ دھو لے۔ لیکن اگر اتنا زیادہ ہے کہ جس کو جو باقاعدہ الٹی کی صورت بن گئی، بچے نے دودھ الٹا، وہ ایسی صورت تھی کہ گویا منہ بھر کر کیا کی صورت بن گئی، تو وہ چونکہ نجس ہے، اور کل اس کے بارے میں نے عرض کر بھی دیا تھا کہ اس کی بنیاد کیا کہ وہ معدے کے اندر سے آئے گا، تو وہ چونکہ شریعت اس کو نجس شمار کرتی ہے، اس لیے اگر وہ ماں کے کپڑے پر لگ گیا، بولی دودھ جو اتنا منہ بھر کر آیا تھا، تو چونکہ وہ نجس ہے تو ان کپڑوں میں اب نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کپڑوں کو دھونا پڑے گا اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ، اگر وضو کرنا تو یاد ہے، اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اس سے وضو باقی سمجھا جائے گا، اس سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ یہ شریعت کا ایک باقاعدہ قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، جو چیز یقینی ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے ظہر کے وقت وضو کیا، اب وضو کرنا اسے پکی طرح یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، ظہر کی نماز بھی پڑھی تھی، عصر کے وقت اس نے سوچا کہ میرا وہ وضو باقی ہے یا نہیں باقی، تو اب یاد نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا، یقینی طور پر اسے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وضو کسی وجہ سے ٹوٹا ہو، تو اب صرف شک ہی ہے زیادہ سے زیادہ، جبکہ ظہر کے وقت وضو کرنا اس کا یقینی تھا، وہ اسے پکی طرح یاد ہے۔ تو جب وہ چیز یقینی ہے کہ پہلے سے ایک دفعہ وہ باوضو یقینی طور پر ہو چکا ہوا تھا، آگے ٹوٹنے میں شک پیدا ہو گئے، تو اس شک کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا عام طور پہ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ شک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے وضو، ویسے تو مستحب ہے کہ ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کریں، لیکن بعضوں کا مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، سردیوں میں مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو اگر تو صرف شک ہے، یقینی طور پر یاد نہیں ہے کہ وضو میرا ٹوٹا تھا، اور جبکہ اس سے پہلے وضو کرنا یقینی طور پر یاد تھا کہ ہاں ظہر میں نے وضو تو کیا تھا، نماز بھی پڑھی تھی، اب ظہر سے عصر کے درمیان پتہ نہیں وضو میرے ٹوٹا نہیں ٹوٹا، تو صرف شک کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا وضو باقی سمجھا جائے گا اور اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ بعد میں یاد آ جائے گا، ہو سکتا ہے بعد میں یاد آ جائے، ابھی تو یاد نہیں آ رہا، بعد میں یاد آ جائے کہ او ہو وہ تو میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا، تو کیا ہوگا، کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں، بات یہ کہ بعد میں یاد آ جائے گا تو کوئی بات نہیں، بعد میں دوبارہ نماز پڑھ لیں گے، اگر وقت کے اندر یاد آ گیا تو وقت میں پڑھ لیں گے، وقت کے بعد یاد آ گیا تو قضا کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور شرعاً ہم معذور ہیں، کیونکہ جس وقت ہم نے سمجھتے ہوئے وضو کہ نماز پڑھی تھی کہ ہمارا وضو باقی ہے، اس وقت تو کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں تھا، یقینی طور پر یاد نہیں تھا،
ہم ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ گویا کہ بعد میں یاد آیا تو یہ عذر ہی ہے نا, جان بوجھ کے تو ہم نے ایسا نہیں کیا, اس لیے گناہگار بھی نہیں ہوں گے. یہ بات میں نے شیطان وسوسے میں بہت زیادہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں یاد آ گیا تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی, پھر میں گناہگار ہوں گا نہیں ہوں گا. تو 2-3 دفعہ کہہ دیں کوئی بات نہیں, اگر بعد میں یاد آ گیا تو دوبارہ پڑھ لوں گا, اس میں کون سی بات ہے. وقت کے اندر یاد آ گیا تو ویسے پڑھ لیں گے, بعد میں یاد آ گیا تو قضا کر لیں گے. تو وہ 2-3 دفعہ اس طرح انسان تھوڑی سی مشق ڈالے تو ویسے بھی وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے بزرگوں کا واقعہ بھی آپ کو پہلے 1-2 دفعہ سنایا. البتہ دوبارہ وضو کر لے تو بہتر ہے, اچھی بات ہے, کر سکتے تو کر لے. ویسے بھی مستحب ہے کہ ہر نماز نئے سرے سے نئے وضو سے پڑھی جائے. مسئلہ, جس کو وضو کرنے کے دوران شک ہو کہ فلاں اس دھویا یا نہیں, تو وہ اس پھر دھو لینا چاہیے. اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا ہو تو کچھ پرواہ نہ کرے, وضو ہو گیا. البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی ہے تو اس کو کرے, کیونکہ وہ وقت تو بالکل قریبی ہے. ابھی وضو کر رہے ہیں اور پھر یاد ہے کہ نہیں میرے لگتا ہے مجھے چہرہ نہیں دھویا, یہ وہ صحیح طریقے سے پوری بات مسا نہیں کیا. دھوئے کا تو خیر چہرے کا تو پتہ چل جاتا, ہاتھ لگا کے دیکھ لے گیلا ہے یا نہیں, مثلا مسا نہیں کیا مجھے اب یاد نہیں آ رہا. تو اگر تو وضو کے دوران ہی ہے, تو اگر وضو کے دوران تو یہ کہ ابھی بالکل ساتھ کا وقت ہی ہے نا, ٹھیک ہے, پید ہوتے ہوئے یاد آ جائے گا زیادہ سے زیادہ کہ شاید مسا رہ گیا. تو اتنے قریبی وقت میں عام طور پر انسان بھولتا نہیں ہے. تو اس میں ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ شک کا مطلب یہ کہ گڑبڑ ہے, تو دوبارہ مسا کر لیں. اور دوبارہ مسا کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی اضافی وقت نہیں لگے گا, کوئی اضافی طور پہ دوبارہ سے آ کر کہہ لیں کہ بیٹھنا نہیں پڑے گا, بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں دوبارہ سے کر لیں. لیکن ایک دفعہ وضو کر لیا, اب باہر آ گیا, پھر جو یہ بار بار شک ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ جیسے بتایا کہ وسوسے کے مریض بن جاتے ہیں, پتہ نہیں ہم نے بازو دھوئے تھے نہیں دھوئے تھے, پتہ نہیں ہم نے پیر دھویا تھا نہیں دھویا تھا, اور اب تھوڑا وقت بھی گزر گیا, اعضاء بھی خشک ہو گئے ہیں, پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ دھویا تھا نہیں دھویا تھا. تو پھر اس شک کو جانے دیں, ٹھیک ہے, اپنے دل میں کہ بس میرا وضو ہو گیا, بس میرا وضو ہو گیا. کیونکہ عام بات یہی ہے نا کہ ایک انسان جب عاقل ہے, باشعور ہے, اور صحیح طریقے وہ تو وضو کیا تو صحیح طریقے سے کیا ہوگا. جب صحیح طریقے سے کیا ہوگا تو پھر حکم یہ کہ اب اپنا وضو سمجھے, آپ اپنا وضو سمجھے, دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر ایسے شک کی پرواہ نہ کرے, ایسے وہم کی پرواہ نہ کرے. ٹھیک ہے, اس سے متعلق آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیں.